السلام علیکم۔ دیکھیں، ڈیبیٹ سے مجھے محسوس ہوتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ڈائیلاگ سے البتہ آدمی بہت سیکھتا ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک ہے کہ آپ دو مختلف کیمپس میں، گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور آپ اپنی اپنی بات صحیح سمجھتے ہیں، اور اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہر حال میں صحیح منوانا چاہتے ہیں۔ کسی بھی علم میں، کسی بھی فن میں ترقی تب ہوتی ہے جب آپ ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ اپنی بات دلائل کے ساتھ دیتے ہیں، اور دوسروں کے دلائل دھیان سے سنتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہم لوگ نہیں جانتے، اس بات کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ یہی امتحان ہے اللہ کا۔ ایمان کا امتحان کیا ہے؟ سچائی کو جاننے کا ایمان، سچائی کو جاننے کا امتحان۔ بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کو ماننے کے دلائل اتنے واضح ہیں کہ ایک سچائی کو تلاش کرنے والا انسان اللہ کو مانے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ مذہب کی دنیا میں، جو دنیا اصل میں سچائی کی دنیا ہے، اس میں سچائی کو تلاش کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، اور سچائی کو تلاش کرنے کا طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا، اور بجائے اس کے عقلی طور پر ہم بات چیت کریں، ہم جذباتی طور پر بات کرتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب ایک بڑے جید عالم ہیں، لیکن بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کی یہ سٹیٹمنٹ ایک، کیا کہوں میں، ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے کہ جس پہ ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگر یونیورسٹی ٹیچرز قرآن مجید کا ترجمہ نہیں کر سکتے تو یہ سٹیٹمنٹ کافی نہیں ہے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ظاہر ہے اس کے وہ شاید یہ دلائل دیں گے جو دیتے ہیں کہ ترجمہ کرنے کے لیے یا دین کو بتانے کے لیے یہ علوم جاننے ضروری ہیں جو ہمارے ہاں پڑھائے جاتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی ایسی بات کرے۔ جواب میں ہم جیسے لوگ یہ کہیں گے کہ ان میں سے بعض علوم تو بالکل غیر ضروری ہیں، ان پہ دلائل ہونے چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ ہم جب قرآن مجید کو سمجھیں تو ہمارا ذہن کھلا ہو۔ ظاہر ہے عربی زبان سے واقفیت ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے میں قرآن کے خارج میں، قرآن سے باہر کسی چیز کے پابند ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرات قرآن کو پڑھتے ہوئے پابند ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ میں جانتا ہوں کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو لازماً واپس آنا ہے، اور کہاں سے مانتے ہیں؟ قرآن سے نہیں، حدیث سے۔ تو وہ قرآن کی ان آیات کو کہ جو مسیح علیہ السلام سے متعلق ہیں، وہ ایسے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ان کا نظریہ اس میں ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ تو بڑی غلط بات ہے، انفارچونیٹ بات ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ قرآن ڈکٹیٹ کرے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، خارج سے لوگ ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ میں خود بڑے ادب سے تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ اردو کا بہت اچھا ہے، میں اس کا بڑا مداح ہوں، لیکن بعض ایسے مقامات ہیں، جیسے مثال کے طور پر چونکہ یہ حضرات سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم کافر ہیں، اور اس وجہ سے ان کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی، تو جہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر غیر مسلموں کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 سے 115 تک، وہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کہہ کے ان کو بلایا اور بہت تعریف کی، ان کو پکارا۔ تو اس میں آپ تقی عثمانی صاحب کے ترجمے میں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ اہل کتاب تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، یعنی
یہ مسلمان ہو چکے ہیں تب ان کی بات ہو رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب کی تعریف کر رہا ہے جو مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے کہ اگر بعد میں مسلمان ہوئے تو پھر تو ان کی بات غلط ہو گئی. سو میرا یہ خیال ہے کہ جب کبھی دین پر گفتگو ہو تو پھر تعصب کی عینت اتارنا یہ ایک بڑی شرط ہے. اگر وہ نہیں اتارتے تو پھر دین میں ترقی نہیں ہو سکتی. بہرحال یہ تقی عثمانی صاحب کی اسٹیٹمنٹ انفارچونیٹ ہے.